الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. معزز صدر اجلاس، ڈائس پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اسلام کے بارے میں ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا لیا گیا ہے کہ اسلام دنیا کمانے سے منع کرتا ہے. اسلام میں رہنا ہے تو دنیا مت کماؤ، اور دنیا کما رہے ہو تو اس کا مطلب اسلام کے اندر نہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ غلط ہے. اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں مال کی ضرورت ہے. مال کے بغیر ہم دنیا میں ایک قدم نہیں چل سکتے، اور جب ہمیں مال کی ضرورت ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسلام ہمیں مال کمانے سے روکے، اسلام ہمیں پیسہ کمانے سے روکے، اسلام ہمیں دنیا کمانے سے روکے؟ یہ غلط ہے. حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو، اس میں اگر آپ کو نماز کا چیپٹر ملے گا، اس میں اگر آپ کو زکات کا چیپٹر ملے گا، اس میں اگر آپ کو روزہ کا چیپٹر ملے گا، اس میں اگر آپ کو حج کا چیپٹر ملے گا، تو اس میں ایک چیپٹر آپ کو کتاب البیوع، چیپٹر آف بزنس، چیپٹر آف ٹرانزیکشنز، کاروبار اور بزنس اور لین دین کا بھی ایک چیپٹر آپ کو ملے گا.
اور سچ تو یہ ہے کہ اسلام کے بہت سارے تقاضے بغیر مال کے آپ پورے نہیں کر سکتے. بھائی اسلام کہتا ہے زکات دو. زکات کون دے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا وہی تو دے گا. قرآن حکیم کی سینکڑوں آیتیں جو کہتی ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. صدقہ کون کرے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا وہ صدقہ کرے گا. قرآن مجید کا پہلا پارہ اٹھاؤ. قرآن بالکل اسٹارٹ ہو رہا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اللہ فرما رہا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے، جو روزی ہم نے دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کون کرے گا؟ جس کے پاس ہوگا وہی تو خرچ کرے گا. ہمارے علماء نے بھی معاف کیجئے وہ حدیثیں جو بیان کی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب ایک عام آدمی نے سوچا یار اب اس میں قید خانے کی طرح زندگی گزارو، اس میں کام دھندا نہیں کرنا، بزنس نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنا. دنیا قید خانہ ہے آخرت کے مقابلے میں. دنیا قید خانہ آخرت کے مقابلے میں ہے. دنیا قید خانہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کاروبار نہ کریں، بزنس نہ کریں. اگر بزنس کرنا، پیسہ کمانا، تجارت کرنا یہ غلط ہوتا تو صحابہ میں عثمان غنی نہ ہوتے. ان کے نام کے ساتھ غنی، غنی مطلب ریچ مین، پیسے والا آدمی. حضرت عثمان غنی ہیں، بہت پیسے والے تھے. جب بھی اللہ کے دین میں خرچ کرنے کا معاملہ آیا عثمان غنی بے تحاشا خرچ کرتے تھے. صحابہ میں کروڑپتی صحابہ بھی تھے. انتقال کیے تو کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر کے گئے، ایسے صحابہ تھے. عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں. یہ لوگ کروڑپتی لوگ تھے میرے بھائی. کروڑپتی بھی تھے اور بہت بڑے متقی اور پرہیزگار بھی تھے. تو پیسہ کمانا، بزنس کرنا، تجارت کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں. پہلے یہ غلط فہمی آپ دور کر لیجیے. بھئی آپ پیسہ نہیں کمائیں گے تو دوسروں کے محتاج رہیں گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، دوسروں کے رحم و کرم پر رہیں گے، اور اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا دینے والے بنو، لینے والے مت بنو. اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حکیم بن حزام. وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. یا رسول اللہ کچھ مدد کر دیجیے. اللہ کے رسول نے کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے. یا رسول اللہ کچھ مدد کر دیجیے. اللہ کے رسول نے پھر کچھ دے دیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے منہ کھولا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار غصہ. اور اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، بڑا پیارا جملہ کہا، اس کو نوٹ کر لو، دماغ کے بلیک بورڈ پہ کہیں نوٹ کر لو. آپ نے فرمایا کہ حکیم ایک بات بتاتا ہوں تم، الید العلیٰ خیر من الید السفلی. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. کوشش کرو ہمیشہ تمہارا ہاتھ اوپر والا رہے، نیچے والا نہ رہے. کیا مطلب؟ یعنی تم دینے والے بنو، لینے والے مت بنو. اور آگے اللہ کے رسول نے بڑی اصولی بات بتائی، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. اور جب دینے کی بات آئے تو شروعات اس سے کرو جو تمہارے انڈر میں ہیں، بال بچے، گھر بار. تم مسجد میں ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ دے رہے ہو، مدرسے میں بہت اچھا چندہ دے رہے ہو، اور گھر میں بچے بھوکے رہیں، یہ اسلام نہیں تعلیم دیتا ہے. جو تمہارے انڈر میں ہیں، جن کے تم ذمہ دار ہو، گارجین ہو، ان سے شروعات کرو. اس کے بعد ایک اور پیاری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی انسان مالدار رہے. ایسا نہ ہو کہ صدقہ کر دے اور غریب بن جائے. صدقہ دے کے
ایسی حالت ہو جائے کہ اب دوسروں سے مانگنا پڑ رہا ہے، ایسا صدقہ اچھا صدقہ نہیں ہے. بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ بچا ہو. تو حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ جب نبی نے یہ بات کہی تو میں نے بھی نبی سے ایک وعدہ کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آج کے بعد میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں حتی افارق الدنیا. اے اللہ کے رسول، میں دنیا سے چلا جاؤں گا مگر میں وعدہ کرتا ہوں. اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعدے پر زندگی بھر قائم رہے. میرے بھائی، تو اسلام منع کرتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے. اسلام کہتا ہے اتنے اسٹرانگ بنو کہ دوسروں کی مدد کرو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، سب سے بہترین کمائی کون سی کمائی ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، کل بیع مبرور، ہر تجارت، ایسی تجارت جو اچھی ہو، اچھی تجارت ہو، نیکی والی تجارت ہو، یہ سب سے بہترین کمانے کا طریقہ ہے. وعمل الرجل بیدہ، اور انسان اپنے ہاتھ سے کمائے کی سب سے بہترین کمائی. کل جمعہ کا دن، آج تو شاید سنڈے، پرسوں جمعہ کا دن تھا. جمعہ کے دن آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی. جمعہ کی نماز کے اوپر قرآن کے اندر پوری ایک سورت ہے، سورت الجمعہ. اس میں اللہ نے حکم دیا کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کا وقت ہو جائے، جمعہ کی اذان ہو جائے، تو سارے کاروبار، کام دھندے چھوڑ کر کے تم مسجد میں چلے جاؤ. لیکن جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعہ کی اذان ختم ہو جائے تو تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا بزنس کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا دکان جا کے کھول لو، اللہ نے یہ نہیں کہا جاب پہ چلے جاؤ. اللہ نے کہا جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ نے بزنس کو، کاروبار کو کتنے بہترین الفاظ سے تعبیر کیا ہے. یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ اپنے بال بچوں کا پیٹ جائز طریقے سے پالنا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. میرے بھائی، یہ کوئی خراب کام نہیں ہے. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. قرآن مجید کا 29واں پارہ کھولو، سورہ مزمل. اللہ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا کہ اے میرے نبی، آپ رات بھر تہجد پڑھیے. اگر پوری رات نہیں پڑھ سکتے تو آدھی رات پڑھیے، آدھی رات نہیں پڑھ سکتے تو رات کا کچھ حصہ پڑھیے. اب جب تہجد کا یہ حکم آیا تو صحابہ میں ایک طبقہ وہ ہے جو لیبر کلاس ہے، غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں. اب بیچارے دن بھر تھکے ہیں، ہارے ہیں. اب وہ رات بھر تہجد کیسے پڑھیں گے؟ وہ رات بھر تہجد پڑھیں گے تو صبح کام نہیں کر پائیں گے. اللہ اپنے بندوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو بندوں کی کیپیسٹی کے باہر ہو، جو بندوں کی طاقت سے باہر ہو. اللہ نے تہجد کا حکم دیا، پھر آگے اللہ نے ایکسپشن کر دیا، استثناء کر دیا کہ نہیں، تہجد پڑھنا کمپلسری نہیں ہے اور پوری رات پڑھنا ضروری نہیں ہے اور سب کے لیے ضروری نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ضروری نہیں، بہتر ہے، مستحب ہے. تو اللہ نے 3 لوگوں کا نام لیا کہ 3 ایسے طبقے ہیں سماج میں جو بیچارے، جن کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ رات بھر تہجد پڑھیں. کون 3 طبقے ہیں؟ علم اللہ ان فی، نہیں، سورہ مزمل کی آیت ہے. علم اللہ ان فیکم مرضا کیسے آیت ہو؟ کوئی حافظ صاحب ہے؟ ہاں. تو اللہ نے کہا کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں. يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، وہ تجارت کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو 3 طبقے، ایک بیمار لوگ ہیں، کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، اور ایک بزنس مین لوگ جو دن بھر بیچارے ادھر ادھر سفر کر رہے ہیں، جرنی کر رہے ہیں. اور تیسرا طبقہ مجاہدین کا. اللہ نے کہا یہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کے لیے رات بھر تہجد پڑھنا بہت مشکل ہے، لہذا تم سے جتنا ہو سکے تم پڑھو. اللہ نے چھوٹ دے دی. یہ اللہ نے بزنس مین طبقے کے، کاروباری طبقے کا لحاظ کیا ہے، ان کی رعایت کی ہے میرے پیارے.
اور بزنس میں بڑی برکت بھی ہے. ایک صحابی ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف. آج تو بہار سے، جھارکھنڈ سے، کہاں سے، ابھی میں پٹنہ سے حیدرآباد کل آ رہا تھا فلائٹ سے، پٹنہ ایئرپورٹ پر اتنی بھیڑ ایسا لگ رہا تھا کہ ریلوے کا جنرل ڈبہ ہے، اتنی بھیڑ تھی. تو پتہ لگا کہ ٹرینیں سب زیادہ تر بند ہیں، تو سب مزدور لوگ فلائٹ سے آ رہے ہیں. تو کتنی بڑی تعداد میں دوسرے اسٹیٹ سے آج حیدرآباد میں، تلنگانہ میں لوگ آ رہے ہیں. کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے. وہاں ان کے پاس بزنس نہیں ہے، کام نہیں، یہاں آ رہے ہیں. صحابہ نے اپنا سارا سیٹ اپ کیا ہوا بزنس، پراپرٹی، گھر بار سب کچھ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. کس لیے؟ اللہ کے. اس کائنات میں اس جماعت کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی مثال نہیں ہے. سب کچھ قربان کر کے مدینہ آئے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے. اور ہاتھ میں پھوٹی کوڑی لے کے نہیں آئے، خالی ہاتھ آئے. وہاں گھر تھا، بے گھر، وہاں بچے تھے، بیوی تھی، ماں باپ تھے، یہاں اکیلے آئے. اور یہاں اس امید میں آئے شاید سہارا مل جائے. بھائی پردیس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نکال دے. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف مدینہ آئے. اب اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ کرایا. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کا بھائی چارہ کرایا حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ. حضرت سعد بن ربیع بڑے پیسے والے تھے. انہوں نے کہا عبدالرحمن انی اکثر الانصار اموالا، میں تمام انصاریوں میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں. تم میرے بھائی ہو، نبی اکرم نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے. اقسم لک نصف مالی، اے عبدالرحمن میں اپنے سارے مال کو، ساری پراپرٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں. اور اے عبدالرحمن میری کئی بیویاں ہیں، تم دیکھ لو تمہیں جو بیوی پسند ہو. نزلت لک عنہا، میں اس بیوی کو تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں. فیضا حلت، جب اس کی عدت ختم ہو جائے، وہ حلال ہو جائے تو تم اس سے شادی کر لو، نکاح کر لو. مال بھی دے رہے، بیوی بھی دینے کے لیے تیار کہ گھر بسا لو، اور پیسہ بھی دے رہے. اب یہاں 2 راستے ہیں حضرت عبدالرحمن کے پاس. ایک تو یہ بھائی فری میں مل رہا ہے، مال مل رہا ہے، لے لو. اور ایک خودداری کا راستہ ہے کہ نہیں، میں دوسرے کے دیے ہوئے پر، دوسرے کے سہارے پہ نہیں چوں گا، میں اپنے دست و بازو پر چوں گا. حضرت عبدالرحمن نے کہا میرے بھائی اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے فیملی میں برکت دے. مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی بیوی سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے یہ بتا دیجئے مارکیٹ کہاں ہے، مجھے یہ بتا دیجئے بزنس کہاں ہوتا ہے. اس وقت مدینہ میں بہت بڑی مارکیٹ تھی، سوق و قینوقا، اس مارکیٹ کا نام تھا قینوقا کی مارکیٹ. اور جانتے ہیں اس مارکیٹ میں یہودیوں کا ہولڈ تھا، یہودی اس مارکیٹ پہ قابض تھے. حضرت عبدالرحمن کو کسی نے بتایا کہ وہ مارکیٹ ہے، آپ وہاں چلے گئے. حضرت عبدالرحمن گئے اور پنیر اور گھی سے انہوں نے بزنس شروع کیا. پنیر اور گھی کا بزنس انہوں نے شروع کیا. تھوڑا سا پہلے پنیر اور گھی لے کر کے آئے، شروع کیا. پھر ڈیلی محنت کرتے چلے گئے. اللہ نے اتنی برکت دی کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے نکاح کیا. اور اس زمانے میں عرب میں جب نکاح کرتے تھے لوگ تو ایک خوشبو لگاتے تھے جس میں زردی ہوتی تھی، تو ان کے کپڑے میں زردی کا نشان تھا. رسول اکرم نے دیکھا، کہا کہ عبدالرحمن شادی کی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں میں نے شادی کی ہے. رسول اکرم نے پوچھا کہ تم نے مہر میں کیا دیا ہے؟ تم نے شادی کی تو مہر میں کیا دیا؟ تو کہتے ہیں اچھا آج ہمارے نوجوانوں سے شادی ہوتی تو ہم لوگ پہلا سوال کرتے ہیں ان کو جہیز میں ملا کیا ہے نا. ہمارا سوال ہوتا ہے ملا کیا ہے، نبی کیا پوچھ رہے، دیا کیا ہے. کتنا گھوم گیا معاملہ، بالکل چینج ہو گیا. آج سوال ہوتا ہے تم کو ملا کیا ہے، نبی نے پوچھا تم نے دیا کیا ہے. تو حضرت عبدالرحمن نے کہا نواتن من ذہب، سونے کی گٹھلی کے برابر، میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا. خالی ہاتھ تھے. کچھ مہینے کی بزنس میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ بیوی کو مہر میں کیا دے رہے ہیں. اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مہر کیا طے کیا ہے، نبی نے کہا تم نے مہر کیا دیا ہے. ہمارے یہاں مہر طے ہوتا ہے، دیا دیتا کون ہے بھائی؟ جو مرنے لگتی ہیں عورتیں یا شوہر مرنے لگتا ہے تو ہمارے یہاں یو پی کے اندر تو کہیں کی معاف کرواتے ہیں. بیوی مر جاتی ہے تو مسجد میں صدقہ کرتے ہیں. اللہ کے بندوں بیوی کو لائے ہو کم سے کم مہر کی رقم تو دے دو اس کو. کتنے لوگوں کا مہر ادھار ہے، وہ گھر جا کے آج مہر دے دینا، ٹھیک ہے. تو نبی نے پوچھا کیا دیا ہے، کہا سونے کی گٹھلی دی.
اللہ نے اتنی برکت دی. اور حضرت عبد الرحمن خود کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سونا یا چاندی نکلے. یہ ہوتی ہے تجارت کی برکت. تو اسلام نے کچھ رول بتائے ہیں تجارت کے. مجھے آج اس پر گفتگو کرنی ہے. جلدی جلدی مختصر وقت میں آپ کے سامنے وہ تجارت کے اصول آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلا جو رول اسلام نے بتایا تجارت کا، بزنس کا، کہ وہ رضامندی سے ہونا چاہیے، فورس نہیں ہونا چاہیے. آپ راضی، میں راضی، یہ سامان میرا ہے، آپ سے میں نے اس کی قیمت بتائی، آپ نے قیمت طے کر دی، مجھے وہ میں بھی ایگری کر لیا، میں نے سامان آپ کو دے دیا، آپ سے پیسہ لے لیا. یہ ہے تجارت. اس میں اگر فورس ہے کہ مجھے آپ کو سامان دینا ہی دینا ہے، آپ کے اوپر فورس ہے کہ آپ کو پیسہ دینا ہے، تو یہ تجارت صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کے اندر، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خود میں سنن پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا، ہاں تم بزنس کر سکتے ہو، تم کاروبار کر سکتے ہو. ان تراض منکم، بزنس جب کرو تو ایک دوسرے کو راضی کر کے، آپسی رضامندی سے، آپس کی سہمتی سے اگر تم بزنس کرتے ہو تو کر سکتے ہو. اچھا، اتنا کہنے کے بعد اللہ نے ایک عجیب بات کہی. یہ تو بزنس کی بات ہو رہی ہے نا. اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی جس کا بزنس سے بظاہر کوئی تعلق نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اے ایمان والو اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کی ہتیا نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو، خودکشی نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر بہت مہربان ہے. یہ بزنس کا سوسائڈ سے کیا تعلق ہے؟ کچھ تعلق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ نے آیت کے اینڈ میں یہ کیوں کہا کہ خودکشی مت کرو؟ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم نے حرام طریقے اپنائے، تم نے چوری کی، تم نے بے ایمانی کی، تم نے لوٹ مار کی، تم نے جوا اور سود کے ذریعے پیسہ کمایا، تو حقیقت میں تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو مار رہے ہو، تم سوسائڈ کر رہے ہو. دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ختم کر ہی رہے ہو تم. تو اگر سماج میں حرام طریقے کے بزنس ہوں گے اور حرام طریقے کی کمائی ہوگی تو سماج ایک طریقے سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے. اب ایک سوال ہے کہ اسلام نے کس کس چیز کا بزنس کرنے کی اجازت دی ہے؟ تو یہ بات نوٹ کر لو. اسلام نے الاؤڈ چیزوں کی لسٹ نہیں بتائی ہے، اسلام نے نان الاؤڈ چیزوں کی لسٹ بتائی ہے. اسلام نے ان چیزوں کی لسٹ بتائی ہے جن کا آپ بزنس نہیں کر سکتے. حرام کی لسٹ بتائی ہے، حلال کی لسٹ نہیں بتائی ہے. حلال بے شمار ہیں، حرام کچھ چیزیں ہیں. اسلام نے کہا کہ تم شراب کی تجارت مت کرو، تم کسی حرام چیز کا بزنس مت کرو، تم کسی ایسی چیز کا بزنس مت کرو جو سماج کے لیے نقصان دہ ہو، جو انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہو، جو انسان کی عقل کے لیے نقصان دہ ہو. تم کسی نقصان دہ، کسی ہارمفل، کسی ہانی کارک چیز کی تجارت مت کرو، باقی تمام حلال چیزوں کی تجارت کرو. جب شراب حرام ہوئی تو ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے. ان کو پتا نہیں تھا کہ شراب حرام ہو چکی، تو انہوں نے صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے شراب کا ایک مشکیزہ، شراب کا ایک برتن اللہ کے رسول کو گفٹ کیا کہ اللہ کے رسول یہ گفٹ ہے آپ کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو معلوم نہیں یہ حرام ہے، شراب حرام کی جا چکی ہے. اچھا حرام ہے. تو انہوں نے اپنے کسی دوست سے اس کے کان میں دھیرے سے کچھ بات کہی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے کیا کہا اس کے کان میں دھیرے سے؟ کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ اس کو بیچ دو. بھئی اب حرام ہے، لوگ پی نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، اس کو بیچ دیا جائے. تو اللہ کے رسول نے جملہ کہا ان الذی حرمھا حرم بیعھا، جس اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو حرام کیا ہے اسی اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار کو بھی حرام کیا ہے. اگر شراب حرام ہے تو اس کا بزنس بھی حرام ہے. یہ اصول یاد رکھو، جو چیز شریعت میں حرام ہے اس کا بزنس آپ نہیں کر سکتے.
حرام چیز کا بزنس تو بہت دور کی بات، اس میں سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، سپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر سود اور بیاج حرام ہے تو سود اور بیاج میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے بزنس میں کنڈیشن یہ بھی لگائی ہے کہ بزنس میں ٹرانسپیرنسی ہو، بالکل کلیئر اینڈ کرسٹل ہو، اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو۔ میں جو سامان دے رہا ہوں آپ کو بالکل کلیئر، میں یہ سامان آپ کو دے رہا ہوں اور آپ نے جو قیمت طے کی ہے قیمت بالکل فکس ہو۔ اگر اس میں دھوکہ ہے، فکس نہیں ہے، قیمت میں دھوکہ ہے، سامان میں دھوکہ ہے، اسلام میں ایسی تجارت، ایسا بزنس الاؤڈ نہیں ہے۔ اس کی دو دلیلیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مارکیٹ میں جا رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت، ایک اناج کی دکان پر سے آپ گزرے، اناج رکھا ہوا تھا، گیہوں یا جو وغیرہ کچھ رکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس گیہوں کے اندر ڈالا تو آپ کی انگلیوں میں بھیگا ہوا گیہوں یا بھیگا ہوا اناج جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوا، اندر کا جو اناج تھا وہ بھیگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اناج بیچنے والے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ بارش ہو گئی تھی، تھوڑا اناج بھیگ گیا تھا، وہی ہے، وہ بھیگا ہوا اناج ہے۔ تو نبی اکرم نے جو جملہ کہا اس کو نوٹ کر لو، ہر بزنس مین اس کو نوٹ کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا جعلتہ فوق هذا الطعام، اگر بارش کی وجہ سے تمہارے گیہوں بھیگ گئے تھے تو تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا، تم نے اس کو چھپایا کیوں؟ تم نے اپنے گراہکوں کو، اپنے کسٹمر کو تم نے دھوکہ کیوں دینے کی کوشش کی ہے؟ اے میرے صحابی، من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والا، اپنے بزنس اور کاروبار میں فراڈ کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام میں دھوکہ والی بزنس، دھوکہ والا کاروبار جائز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے منع کیا، بخاری کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاتی۔ عرب کے اندر بزنس کا ایک طریقہ تھا، ایک آدمی اپنے بھائی کے کھیت میں جاتا تھا اور کنکری کو پھینکتا تھا اور کہتا تھا جہاں تک میری کنکریاں جائیں گی اتنا کھیت میرا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ ایسا سودا کرنا، ایسا ٹرانزیکشن کرنا جائز نہیں ہے۔ بھئی آپ ناپ لو کہ اتنا کھیت میرا ہے، آپ کنکری پھینک کر کے، یہ دھوکے والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وعن بیع الغرر، دھوکے والی بیع سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا۔ جانور کے تھن میں دودھ ہے، ابھی دودھ باہر نہیں نکلا ہے اور آپ سودا کر دیں، اس جانور کے تھن کے اندر جتنا دودھ ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اسلام کہتا ہے ناٹ الاؤڈ، یہ جائز نہیں ہے۔ کھجور کا پیڑ ہے، اب پیڑ کے اوپر کھجور لگی ہے، آپ نے کسی سے طے کیا بھائی صاحب آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیجئے اور اس پیڑ کے اوپر جتنی کھجوریں آئیں گی وہ سب میں لے لوں گا، یہ جائز نہیں، دھوکہ ہے اس میں۔ ہاں وہ کھجوریں اتر جائیں، یہ پتہ لگ جائے کتنی فریش کھجوریں ہیں، کتنی خراب ہیں اور ان کا کتنا وزن ہو رہا ہے، تب آپ اس کو بے کر سکتے ہیں۔ پانی ہے، پانی کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں میں خرید لوں گا، نہیں، مچھلیوں کو نکالو، مچھلیوں کا وزن کرو، جب ان کو کاؤنٹ کرو تب آپ بے کر سکتے ہو۔ تو دھوکے کی بے اسلام میں جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع کیا ہے۔ اناج ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اب بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین کیا کرتے ہیں، اسٹور کر لیتے ہیں، اور جب سامان مہنگا بکتا ہے، جب مارکیٹ میں اس کی کمی ہوتی ہے تو اونچے داموں پر بیچتے ہیں۔ حرام ہے یہ چیز، یہ ذخیرہ اندوزی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی وہی آدمی کرے گا جو گنہگار ہوگا۔ اس طریقے سے اناج کو اسٹور کر لینا اور مہنگے داموں میں بیچنا یہ مسلمان کی شان ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھانا، حیدرآباد میں آپ چلے جائیں، میں برائی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، حیدرآباد میں آپ مثال دے رہا ہوں، آپ چلے جائیں، بہت سارے دکانداروں کے پاس آپ جائیں، اب وہ سامان اگر اس نے 50 روپے کا بتایا، آپ نے کہا ارے بھائی 40 کا، اللہ کی قسم 45 کی تو میری خرید ہے۔ قسمیں کھا کر کے اپنا سامان، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کا ریٹ بڑھانا حرام ہے، اور بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
اللہ کے نبی کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مل کبائر، بڑے بڑے گناہ کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم نے بڑے بڑے گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے نام لیا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس دیہاتی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، اپنے والدین کو تکلیف پہنچانا، والدین کو ستانا۔ پھر پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم تیسرے نمبر پر، شرک کے بعد اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کے بعد تیسرے نمبر پر جھوٹی قسم کھانا، اللہ کے نبی نے کہا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی جھوٹی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا الذی یقتطع مال امرئ مسلم، جھوٹی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپنا، اس کا پیسہ ہڑپنا، جھوٹی قسم کھا کر کے اس سے زیادہ پیسہ لے لینا، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور اس سے بھی ایک سخت حدیث سناؤں آپ کو، بزنس مین لوگوں یہ سب حدیثیں یاد کر لو۔ بزنس مین لوگ تو سوچتے بھائی مولوی لوگ حدیث یاد کریں، ہم لوگوں کو کیا یہ سب حدیثیں یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی مارکیٹ میں جا کر کے چلاتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من فقہ دیننا، ہماری مارکیٹ میں وہی بزنس کرے جس کو دین کی سمجھ ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بزنس مین کا دین کی سمجھ والا ہونا ضروری ہے، فقیہ ہونا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ دین ایک تاجر کے لیے فقیہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کو دین کی صحیح سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سب حدیثیں یاد کر لو، بہت ہی سخت ہے وعید ہے اس حدیث کے اندر، بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ اچھا میرا نبی اگر کوئی بات ایک بار کہہ دے تو کافی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات 3 بار کہی۔ حضرت ابو ذر غفاری حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب لوگ ہیں، وہ کون خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، والمنان، اور کسی کے اوپر احسان کر کے احسان جتانے والا، والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کی قیمت بڑھانے والا، سامان کا ریٹ بڑھانے والا۔ تو جھوٹی قسم اتنی خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں، جھوٹی قسم آپ نہیں کھا رہے ہیں مگر آپ قسم بہت زیادہ کھا رہے ہیں، بلا وجہ قسم کھا رہے ہیں۔ سامان کوئی خریدنے آیا آپ سامان اس کو دے دیں، لیکن آپ بلا وجہ قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم دیکھیے بھائی صاحب کس سے کم مت کرائیے، میری قیمت میں نہیں آئے گا، میری خرید میں نہیں آئے گا، آپ بار بار قسم کھا رہے ہیں۔ بلا وجہ بلا ضرورت قسم نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسم کا ہتھیار مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسم کا نشانہ مت بناؤ، ٹارگٹ مت بناؤ، بار بار اللہ کا نام لے کے قسم مت کھاؤ۔ تو بلا ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے، اس سے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے بزنس میں کنڈیشن یہ بھی رکھی ہے کہ آپ کسی سامان کی مارکیٹ ویلو سے زیادہ قیمت مت رکھیے۔ کسی چیز کا کوئی ایک ریٹ ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے اور آپ کو پتا چل گیا کہ پورے نظام آباد میں وہ سامان کسی اور کے پاس نہیں ہے، اب آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، 20 کا سامان آپ 100 کا بیچ رہے ہیں، ارے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ خریدیں گے تو مجھے سے نا میرے پاس موجود ہے۔ حرام ہے یہ چیز، آپ ذرا سا فائدہ کمانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اگر کسی نے مسلمانوں کی مارکیٹ میں ان کے سامانوں کی قیمت اپنی طرف سے بڑھا دی تاکہ سامان ان کو مہنگا ملے، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے ان یقعدہ بعظم من النار کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اس کو ایک اونچی جگہ، ایک خطرناک قسم کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو ہمیں اور آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اسلام میں بزنس کی ایک کنڈیشن یہ بھی بتائی گئی کہ ہم اگر کوئی سامان ناپ کر کے تول کر کے بیچ رہے ہیں تو ناپ تول میں کمی نہ کریں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، جب تم سامان ناپ تول کر دیا کرو تو پورا پورا دیا کرو، پوری پوری ناپ اور پوری پوری تول ہو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب سامان خریدنے کا نمبر آتا ہے تو پورا پورا سامان لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان دینے کا نمبر آتا ہے تو کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں چوری کرتے ہیں. ناپ تول آپ کا پورا پورا ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جب کاروبار کرتے تھے تو غیر مسلم بھی مثال دیتے تھے، مسلمان کا ناپ، مسلمان کی تول، مسلمان کی زبان پکی ہے. اور آج حالات ایسے ہو گئے کہ ہم اتنے بڑے بے ایمان ہو گئے، اتنے کرپٹ ہو گئے کہ آج ہمارا مسلمان بھائی ہم سے کاروبار نہیں کرتا ہے، کہتا نہیں بھائی وہ ہے تو مسلمان لیکن کاروبار اس کا صحیح نہیں. کیوں ہے؟ کیوں؟ جیسے ہم اللہ سے مسجد میں ڈرتے ہیں، ہمارا ہاتھ ہمیشہ سینے پر ہوتا ہے کہ نبی اکرم نے سینے پر ہاتھ مارا ہے. ہم آمین ہمیشہ زور سے بولتے ہیں جہری نماز میں کیونکہ نبی نے زور سے آمین بولنے کا حکم دیا ہے. ہم رفع یدین کرتے ہیں کیونکہ نبی نے رفع یدین کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے. ہم جیسے مسجد میں قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہیں، ہم مارکیٹ اور بازار میں کیوں نہیں قرآن حدیث پر چلنے والے ہیں؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. مسجد میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور بازار میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. ناپ تول میں کمی نہ کرو. اللہ کا عذاب آیا ہے قوموں کے اوپر اسی ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے. اور اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو ایک کام آپ کو اور کرنا چاہیے، ضروری ہے وہ آپ کے لیے، کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو ہر سال اپنے مال کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. بزنس مین یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بزنس سے ہونے والی ارننگ پر تو زکوٰۃ دینا ہی ہے، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ دینا ہے. مثال کے طور پہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، اب مارکیٹ میں کپڑا دے رہا ہوں، مجھے پیسہ مل رہا ہے، تو میرے پاس اگر 1 لاکھ روپے کا کپڑا موجود ہے میرے گھر میں اور 1 لاکھ روپیہ میرا مارکیٹ میں کیش بھی موجود ہے، تو مجھے 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ارننگ ہو رہی ہے صرف اس پر زکوٰۃ دینا ہے، اپنے بزنس کے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینا ہے، مال کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا. ہاں فیکٹری اگر ہے، مشین ہے، کارخانہ ہے، کارخانے پر زکوٰۃ نہیں، لیکن جو پروڈکٹ اس سے بن رہا ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. تو ہر سال 2.5% آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور آپ یاد رکھیں، بزنس آپ کر رہے ہیں تو بزنس میں تھوڑا سا نرمی اپنے اندر پیدا کریں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بہت سخت ہوتے ہیں، تمہیں لینا ہوگا ہم کو ہم نہیں دیں گے، جاؤ، اتنے میں پڑتا ہے، پڑھے تو پڑھو ورنہ جاؤ. اس طریقے کی سخت بات کر کے بزنس ایک مسلمان کی شان نہیں ہے میرے بھائی. کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی کی دعا ہمیں مل جائے؟ بولو بھائی، کوئی بد نصیب ایسا ہے جو اللہ کے نبی کی دعا حاصل کرنا نہیں چاہے؟ نبی نے دعا کی ہے بزنس مین کے لیے. کون سے بزنس مین کے لیے دعا کی ہے؟ آئیے حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث. رحم اللہ امرأ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، اللہ رحم کرے اس بزنس مین کے اوپر، اس کاروباری کے اوپر جو بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے. جب کسی کو سامان بیچتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے، جب سامان خریدتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے، جب کسی سے تقاضا کرتا ہے، اپنے ادھار کو مانگتا ہے تب بھی نرمی سے کام لیتا ہے. نرمی سے کام لیتا ہے. اسلام نے بزنس کے تعلق سے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے کہ ہمارا جو لین دین ہو سچائی والا ہو، جھوٹ نہ ہو. اس کے اندر سچائی ہوگی اللہ برکت دے گا.
البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو لوگ آپس میں بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو جب تک دونوں کے درمیان جدائی نہ ہو جائے، ابھی سودا طے نہیں ہوا ہے، ابھی دونوں الگ نہیں ہوئے ہیں، تو سودا کو دونوں کینسل کر سکتے ہیں، کرنے کا اختیار ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر خریدنے والا اور بیچنے والا سچائی سے کام لے اور جو بھی سامان ہے اس کے بارے میں بالکل صحیح اور کلیئر باتیں بتائیں، بورک لہما فی بیعہما، تو دونوں کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر دونوں جھوٹ بولیں اور بیچنے والا اپنے سامان کا عیب چھپا لے یا خریدنے والا صحیح قیمت نہ بتائے، قیمت چھپا لے، دونوں چھپا کر کے اگر بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، نبی اکرم فرماتے ہیں محیقت برکت بیعہما، ان دونوں کے کاروبار کی برکت مٹا دی جائے گی، برکت ختم کر دی جائے گی. مولوی صاحب بات تو آپ کی صحیح ہے، مگر آج عمل کون کرتا ہے؟ آج برکت ہے کیا؟ برکت کسی نے دیکھی ہے کیا؟ برکت کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، برکت محسوس ہوتی ہے. پوچھو کیسے محسوس ہوتی ہے؟ ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ روز کماتا ہے، مگر 1 لاکھ کما رہا ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اس کو راتوں کو نیند کی گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں، اس کی بیوی نافرمان، اس کے بچے نالائق، اس کا گھر جہنم بنا ہوا ہے. پیسہ بہت ہے اس کے پاس، گھر عالی شان ہے، بنگلہ ہے، سکون نہیں ہے. اور ایک غریب آدمی ہے، وہ 1 لاکھ نہیں چند 100 روپئے روز کماتا ہے، روکھا سوکھا کھاتا ہے، مگر چین کی نیند سوتا ہے، اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہے، اس کے بچے اس کے فرما بردار ہے. اس کو کہتے ہیں برکت. یہ برکت جو ہوتی ہے نا، محسوس ہوتی ہے میرے بھائی. آپ حرام کاروبار کریں گے، آپ سود کا کاروبار کریں گے، آپ جوا اور سٹے کا کام کریں گے، پیسہ آئے گا، مگر اللہ کی قسم برکت ختم ہو جائے گی. ایسے ایسے راستوں سے آپ کا پیسہ لٹے گا اور آپ لٹیں گے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. نبی اکرم نے فرمایا کہ کاروبار کرو، بزنس کرو، سچائی کے ساتھ کرو، ایمانداری کے ساتھ کرو، اللہ برکت دے گا. جھوٹ بولو گے اللہ برکت کو مٹا دے گا. اور ایک اور اہم بات آپ کو بتانا، 2017 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سعودی عرب جانے کا موقع دیا. ہمارے بہت سارے علماء ہیں، مدنی علماء ہیں، مدینے سے جو پڑھے ہیں، وہ تو سعودی عرب میں انہوں نے ایک زمانہ گزارا ہے. وہاں ایک ریسٹورینٹ بہت مشہور ہے، البیک. اگر حاجی لوگ بھی گئے ہوں گے تو انہوں نے مسجد نبی سے تھوڑے سے فاصلے پر بھی البیک کا ریسٹورینٹ ہے، اس کا آؤٹ لیٹ ہے، وہاں سے البیک کا ایک مخصوص چکن ہوتا ہے، وہ کھایا ہوگا انہوں نے. تو مجھے سعودی میں لوگوں نے بتایا کہ جو البیک کمپنی ہے، اس کا جو مالک تھا، اس نے ایک بات طے کی تھی کہ میں جو چکن بیچوں گا تو ہر چکن کی جو قیمت ہوگی اس میں 1 ریال میں اللہ کی راہ میں دوں گا. یہ اس نے اپنے اوپر طے کر لیا، لازم کر لیا کہ اس کی جو بھی ارننگ ہوگی، ایک چکن اگر 12 ریال کا بک رہا ہے تو 11 ریال میرا، 1 ریال اللہ کی راہ میں دے دوں گا. اس نے یہ طے کیا تھا اور اس نے پوری زندگی اس پر عمل کیا. اللہ نے بہت برکت دی اس کے کاروبار میں. جب وہ مالک انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں کے ہاتھ میں بزنس آ گیا. ان بچوں کا باپ جن مدرسوں میں، جن یتیم خانوں میں، جن یتیم بچیوں کی مدد کیا کرتا تھا، یتیم بچوں کی مدد کیا کرتا تھا، مدرسوں کی مدد کیا کرتا تھا، جب اس کے ذمہ داران اس کے بچوں کے پاس پہنچے اور بچوں سے کہا کہ آپ کا باپ اتنا نیک تھا کہ اس نے ساری زندگی ہمیں اپنے بزنس میں 1 ریال اس نے طے کر کے ہمیں زندگی بھر دیا، تو کیا آپ لوگ اپنے باپ کی اس روش پر قائم رہیں گے؟ کیا آپ لوگ اپنے باپ کے اس طریقے پر قائم رہیں گے؟ ہمارے یہاں کا کوئی بیٹا ہوتا کہتا ارے باپ میرا ناسمجھ تھا، نادان تھا، جاؤ یہاں سے، پھٹو یہاں سے، چلو. یہ ایک دنیا دار ہمارے نوجوان نسل کی سوچ ہوتی ہے. مگر اللہ برکت دے ان بچوں کو. انہوں نے کہا کہ اگر میرا باپ 1 ریال دیتا تھا، آج سے ہم طے کرتے ہیں 2 ریال آپ کو دیں گے. اور اللہ نے اتنی برکت دی ان بچوں کے کاروبار میں. آج الحمدللہ سعودی عرب کا شاید کوئی شہر ایسا ہے جہاں اس البیک کا کوئی ریسٹورینٹ نہ ہو، تو پورے دنیا میں ان کی برانچز کھل رہی ہیں. صدقہ کرو. آپ بزنس کرتے ہو، ایک طے کر لو کہ میں اپنے کاروبار کا 1%، 0.5%، جتنے آپ کا نفس آپ کو راضی ہو جائے اس پر آپ صدقہ طے کریں. زکات تو جو دینی ہے صدقہ کرو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کی مارکیٹ میں گئے. میرے نبی صرف مسجد میں نہیں رہتے تھے, میرے نبی مارکیٹ بھی جاتے تھے, دیکھتے تھے میرے صحابہ بزنس کیسا کرتے ہیں, کاروبار کیسا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا بزنس کرتے ہوئے, فرمایا یا معاشر التجار, تاجروں کی جماعت ہے, بزنس مین لوگوں کی جماعت, ان الشیطان والاثم یحضران البیع, جب تم کاروبار کرتے ہو, جب تم بزنس کرتے ہو تو شیطان بھی مارکیٹ میں حاضر رہتا ہے اور بہت سارے غلط کام بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں. کیوں کہا اللہ کے نبی نے کہ سب سے روئے زمین میں سب سے اللہ کو پسند ہے کوئی جگہ تو مسجد ہے, اور سب سے ناپسند کوئی جگہ ہے تو مارکیٹ ہے. کیوں کہا؟ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں, جھوٹ, غیبت, نظر کے گناہ, بہت سارے گناہ مارکیٹ میں بازار میں ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم کاروبار کرتے ہو تو شیطان بھی تمہارے کاروبار کے وقت حاضر ہوتا ہے اور بہت سارے گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں. فشوبوا بیعکم بالصدقہ, تو تم اپنے کاروبار میں صدقہ کو ملا لو, صدقہ دیا کرو, اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا کرو. تو تھوڑا بہت صدقہ کرتے رہو میرے بھائیوں, آپ کا بزنس انشاءاللہ اور ترقی کرے گا. اور ایک چیز آپ اور یاد رکھیں, بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو پیسہ دیا, وہ بیچارہ اس کا نقصان ہو گیا, اس کا کاروبار بیٹھ گیا, اس کی دکان لٹ گئی. ابھی لاک ڈاؤن میں کتنے بڑے بڑے کاروباریوں کا کاروبار ڈوب گیا, حالات ہمارے سامنے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں بیچارے سڑک پر آ گئے. کل تک لاکھوں کا بزنس تھا, آج دوسروں کے محتاج بن گئے. 5-5 مہینہ 1 روپے کی ان کی انکم نہیں ہوئی. تو حالات ایسے بھی آ سکتے ہیں. تو اگر آپ سے بزنس میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ سامنے والا پریشان ہے, مجبور ہے, تو اس موقع پر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ تھوڑی چھوٹ دے دو, تھوڑا نرمی سے کام کرو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, کہ تم سے پہلے کے دور میں ایک تاجر تھا, ایک بزنس مین تھا, وہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا. تو اگر کوئی جس کو قرضہ دیتا تھا, اگر وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا تھا, پریشان ہو جاتا تھا, تو وہ بزنس مین اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو تھوڑی مہلت دے دو, اس کو تھوڑا ٹائم دے دو, اس پر کرم کرو, اس کے ساتھ نرمی کرو, شاید اللہ ہم پر نرمی کرے. اس بزنس مین کے یہ الفاظ تھے اپنے نوکروں سے, اس کے ساتھ نرمی کرو, شاید اللہ ہم پر نرمی کرے. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ نرمی کی اور اس کو معاف کر دیا, اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. میرے بھائی, بزنس کر رہے ہو, کاروبار کر رہے ہو, بالکل پتھر مت بنو, پتھر دل مت بنو. اگر واقعی میں کوئی مجبور ہو گیا ہے, اس کی مجبوری کو سمجھو, تھوڑی مہلت دے دو, تھوڑا ٹائم دے دو. اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ اسلام نے بزنس اور تجارت کے اصولوں میں بہت بڑا اصول یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم کسی سے کریڈٹ پر کوئی لین دین کر رہے ہیں تو اس کو ہم لکھ لیں, اس کو ریکارڈ کر لیں, اس کو نوٹ کر لیں. بہت عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کون سی, کوئی بتا سکتا ہے؟ علماء نہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. آیت دین بولتے ہیں اس کو, سورہ بقرہ کی کہ لاسٹ میں ہے وہ. آپ قرآن کا جب تیسرا پارہ کھولیں گے نا تو جہاں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اس کے 1 پیج پہلے پورے 1 پیج کے اوپر وہ آیت ہے, قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے وہ, آیت دین بولتے ہیں اس کو. دین مطلب قرض. اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم نہیں دیا ہے, زکوٰۃ کا نہیں دیا ہے, روزہ کا نہیں دیا ہے. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, اے ایمان والو جب تم کسی کو قرضہ دیا کرو, جب تم کسی کو ادھار کوئی سامان دیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اور آگے یہ بھی کہا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا, چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو, تمام باتیں نوٹ کر لو, لکھ لو. ذَلِكُمْ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, آگے اللہ نے فرمایا جب تم ہر بات کو نوٹ کیے رہو گے تو آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے اور میل ملاپ بنا رہے گا. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے میرا رب اپنے کلام میں, اپنی کتاب میں ہمیں لین دین کرنے کا اصول بتا رہا ہے.
کہ جب بھی تم ادھار کسی کو سامان دو اس کو نوٹ کر لو، اس کو لکھ لو. اور یہ بھی کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، جب تم لین دین کرو، ادھار کسی کو کوئی سامان دو تو 2 لوگوں کو گواہ بھی بنا لو، اگر ہو سکے تو گواہ بنا لو. گواہ رہیں گے تو آدمی مکرے گا نہیں، مکرنے میں پھر انسان کو سوچنا پڑے گا. تو اسلام کا یہ مزاج ہے میرے بھائی کہ سماج ایسا ہو. اسلام جس سماج کو بنانے کا حکم دیتا ہے وہ سماج ایسا ہو جہاں دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہو. جب آپ چوری کریں گے، جب آپ دھوکہ دھڑی کریں گے تو سماج میں محبت نہیں، سماج میں نفرت پیدا ہو. تو یہ اسلامی تجارت اور اسلامی بزنس کے چند اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور انہی اصولوں پر صحابہ کرام چلے ہیں اور انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے دین بھی کمایا ہے اور دنیا بھی کمایا ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ اگر ان اصولوں پر چلیں تو صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم بھی انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمیں جو قرآن میں سب سے جامع اور سب سے بہترین دعا جو سکھائی گئی میرے بھائیوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. ہم صرف آخرت کی بھلائی اللہ سے نہیں مانگ رہے، ہم دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی. اے اللہ میرے دین کو درست کر دے کیونکہ میرے معاملے کی بنیاد دین کے اوپر ہے، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی درست کر دے کیونکہ مجھے زندگی اسی دنیا میں گزارنی ہے، آخرت کے پہلے دنیا ہی میں رہنا ہے. تو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں پیسہ کمانے کے جو جائز طریقے ہیں وہ اسلام نے بتائے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ جو اصول بتائے ہیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمارے تمام تاجر بھائیوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے بال بچوں کے لیے بھی رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ حرام کے لقمے سے ہمیں بچائے. اللہ ہمیں صرف اپنے در کا محتاج بنائے. اللہ ہمیں اتنا بے نیاز کر دے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اب میں سے جو بھائی کاروبار میں پریشان ہیں، روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہماری تمام جسمانی اور ذہنی تکلیفوں کو دور فرمائے. آج کا یہ پروگرام ہمارے جن بھائیوں اور جن ذمہ داروں کی کوششوں سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان سب کے مال و منال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے. آج کی اس مجلس میں جو بھی مرد حضرات آئے ہیں، جو بھی خواتین آئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے نواز دے. اللہ ہر وبا، ہر بیماری، ہر پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ ہم نے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو لوگ اپنے بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو دیندار رشتے مہیا فرما دے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی بھی اصلاح فرما دے، خواتین کی بھی اصلاح فرما دے. بہت ساری خواتین بڑی تعداد میں آئی ہیں الحمدللہ. اوپر میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، بے شمار بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہم اور آپ تو بڑے سکون سے آ کے مسجد میں بیٹھے، وہ بیچاری جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں وہ بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، تقریر بھی سننے آئی ہیں، بڑی قربانی ہے. ان کے اوپر بھی پوری ایک تقریر آپ نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس آنے جانے کو اور جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کو، ہمیں اپنے گھروں کو دیندار گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.